السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے حرکات کے بارے میں۔ آئیے حرکات کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے حرکات حرکت کی جمع ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، یعنی ان کو آپ نے کھینچنا بھی نہیں ہے اور اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا۔ اب جو 3 حرکات ہم نے سنی، زبر، زیر اور پیش، اب ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں یہ سنیں گے کہ ان کو پڑھتے کیسے ہیں۔ سب سے پہلی جو حرکت ہے زبر، اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ زبر کو منہ اور آواز کو کھول کر پڑھتے ہیں۔ زبر کو منہ اور آواز کو کھول کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح زیر کو کیسے پڑھتے ہیں؟ زیر کو آواز نیچے گرا کر پڑھتے ہیں۔ زیر کو آواز نیچے گرا کر پڑھتے ہیں۔ پیش کو کیسے پڑھتے ہیں؟ پیش دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں۔ زبر کو منہ اور آواز کھول کر، زیر کو آواز نیچے گرا کے، اور اسی طرح پیش دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ہم نے اوپر سوال سنا حرکات کسے کہتے ہیں، اب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر آپ حرکت دیکھیں گے، زبر، زیر، پیش کسی حرف پہ ہے تو اس حرف کو ہم متحرک کہیں گے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک بہت ہی اہم نوٹ جو ہے یہ بھی سماعت فرما لیں۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم ہو تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں۔ الف پہ جب بھی کوئی حرکت، زبر، زیر، پیش یا اس پہ جزم ہو تو پھر اسے ہم الف نہیں پڑھیں گے، اسے ہم حمزہ پڑھیں گے۔ اسی طرح را کا ایک قاعدہ جو ہے یہ بھی سماعت فرما لیں۔ را پر زبر یا پیش ہو، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اس کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ سامعین، آئیے ابھی ہم حرکات کی مشق بھی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، زبر آ۔ ہم نے الف کا قاعدہ پڑھا کہ الف پہ جب بھی کوئی حرکت ہوگی تو ہم اسے الف نہیں پڑھیں گے، اسے ہم حمزہ پڑھیں گے، تو اس لیے ہم یہاں پہ اس کو حمزہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر سے پڑھتے ہیں، حمزہ، زبر آ، حمزہ، زیر ای۔ جب اوپر آپ کو یہ چھوٹی سی لائن نظر آئے گی تو اسے زبر کہتے ہیں، جب یہ نیچے ہوگی حرف کے تو اسے زیر کہتے ہیں۔ حمزہ، پیش او، آ، ای، او، آ، ای، او۔ اس کا ہم نے قاعدہ یہ بھی پڑھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اسے پڑھیں گے آ، ای، او، اس کا مطلب ہے آپ اس کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، اور یہ حرکات کو پڑھنے کا غلط طریقہ ہے، ایسے حرکات کو نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح اگر آپ اس کو پڑھیں گے آ، اے، او، یعنی آپ جھٹکا دے کے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا اور کھینچنا بھی نہیں ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ با، زبر با، با، زیر بی، با، پیش بو، با، بی، بو، با، بی، بو۔ تا، زبر تا، تا، زیر تی، تا، پیش تو، تا، تی، تو۔ ثا، زبر ثا،
سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ آئیے ابھی اسی طرح مزید ہم اس کی مشق کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ہا زبر ہا، ہا زیر حی، ہا پیش حو، ہا حی حو، ہا حی حو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ ان دونوں کی آواز میں آپ نے واضح فرق کرنا ہے۔ ہا حی حو۔ اسی طرح جو اگلے جس کے اوپر نقطہ ہے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خا خی خو۔ یہ کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے آپ نے اس کو پر یعنی موٹا بھی پڑھنا ہے۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، را ری رو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو، صا سی سو۔ اب صاد کی آواز میں اور سین کی آواز میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ داد زبر دا، داد زیر دی، داد پیش دو، دا دی دو۔ داد کو بھی آپ نے پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ طا زبر طا، طا زیر تی، طا پیش تو، طا تی تو، طا تی تو۔ طا کی آواز میں اور تا کی آواز میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ تا جو ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن طا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اس کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔